مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر انداز میں گفتگو کی، اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین اسلام کو قبول فرمایا تو دین اسلام کو قبول کرنے کے فوراً بعد علی الاعلان دعوت توحید کا کام شروع کیا، اور یقیناً حضرت ابوبکر ہی پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی دعوت کے سلسلے میں کفار مکہ نے حرم کعبہ میں آپ کو اس قدر مارا کہ آپ ان کی مار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ ظالم برابر مارتے رہے، یہاں تک کہ ان کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، آپ کو چادر میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے گئے۔ اب سارے گھرانہ جو ہیں وہ پریشان اور ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش میں لایا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود اپنی آنکھیں کھولی۔ اب جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی تو سب نے بیک زبان بیک وقت پوچھا کہ جی کیا حال ہے۔ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھ رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق تو عاشق تھے، انہوں نے فوراً ان کی زبان پر جو سب سے پہلا لفظ آیا، ان کی منہ سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا وہ یہی تھا کہ آئین حبیبی، میرا محبوب کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اب پورا گھرانہ پریشان کہ ہم ان کا پوچھ رہے ہیں اور یہ ہم سے محبوب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پورے گھرانے نے سمجھایا، قبیلے والوں نے سمجھایا کہ دیکھیں جی آپ کا جو یہ حشر ہوا نا یہ انہی کی وجہ سے ہوا، آپ کو جو تکلیف ملی نا یہ انہی کی وجہ سے آپ کو ملی، اور آپ پھر بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہو، پھر بھی آپ کی زبان پر انہی کا نام ہے۔ لیکن ابوبکر مسلسل پوچھتے رہے کہ آئین حبیبی، میرا محبوب کہاں ہے اور کس حال میں۔ اسی دوران ماں باپ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طور پر ابوبکر دودھ پی لے تاکہ کچھ نہ کچھ قوت آ جائے، لیکن فوراً ابوبکر نے قسم اٹھا لی کہ واللہ اللہ کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا اس وقت تک کہ جب تک اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھے۔ اب سارے حیران ہو گئے کہ باوجود اس قدر مار، باوجود اس قدر تکلیف، پھر بھی وہی نام اس کی زبان پر۔ آخر کار والدہ تو والدہ ہوتی ہے، آدھی رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئی دارالارقم کی طرف، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو دیکھا، حضرت ابوبکر کو آتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور حال احوال پوچھا
تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہوتے بس تمام تکلیفیں ختم ہو گئی، آپ کا دیدار ہو کر تمام تکلیفیں، تمام درد، تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی، اور اسی مسجد میں پورا دن ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت۔ تو یہ ایک مثال تھی دعوت توحید کے سلسلے میں۔ اگر اوروں کی طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ابوبکر کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یہ نہ کہ ابوبکر نے صرف زبانی دعوت دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ دین اسلام پر جی بھر کے اپنا مال خرچ کیا، اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی، ان غلاموں کا خریدنا پھر ان کو آزاد کرنا جن کے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شیوا طریقہ کار تھا۔ ایک مرتبہ امیہ اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ حضرت بلال پہ ظلم کر رہا ہے بے انتہا۔ اب اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے، وہ یہ تمام حال اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو رحم آ گیا، انہوں نے امیہ سے کہا امیہ اتنا ظلم نہ کر۔ امیہ نے تنزیہ طور پر کہا اچھا آپ کو اس قدر رحم آ گیا، اگر آپ کو اس قدر رحم آ ہی چکا ہے تو آپ ایسا کریں اس کو خرید لیں مجھ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً حامی بر لکھا بتائیں کیا دوں آپ کو؟ کہا جی وہ آپ کے پاس جو گورے رنگ کا جو غلام ہے انتہائی ذکی اور انتہائی ذہین، کہاں؟ کہا سنا ہے اس کے پاس جمع پونجی 2000 کچھ بھی ہیں، کہاں وہ مجھے دے دے جمع پونجی سمیت، کہا منظور ہے۔ اب سودا طے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد امیہ نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ اس غلام کے ساتھ، اس کی جمع پونجی کے ساتھ آپ مجھے 40 اوقیہ چاندی اور بھی دو گے، 40 اوقیہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا جی منظور۔ اب حضرت ابوبکر اپنے اس غلام کو لے کر آ گئے، گورے رنگ کا جو کہ غیر مسلم، ان کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی دے دی، مزید 40 اوقیہ چاندی وہ بھی دے دی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خرید لی۔ اب جیسے یہ دونوں جا رہے ہیں، اب امیہ نے اپنے دیگر جو غلام تھے، ان کے جو دیگر دوست احباب تھے، ان سے ہنس کر کہا کہ یہ بندہ بڑا ذہین تھا، بڑا کاروباری بندہ تھا، بڑا تاجر بندہ تھا، لیکن آج اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک کالے رنگ کا غلام کسی بھی کام کا نہیں، اور ایک ذہین غلام کو دیا اور اس کی جمع پونجی بھی دے دی، اور ساتھ ساتھ 40 اوقیہ چاندی اور بھی دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا، کہا جی اس گھاٹے کا سودا میں نے نہیں، گھاٹے کا سودا آپ نے کیا ہے۔ یہ جو غلام میں نے آپ سے خریدا، اس غلام کی قدر و قیمت آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو ایسا غلام ہے کہ یمن کی بادشاہت بھی اس کے قدموں پر قربان ہے۔ اور یقیناً حضرت بلال کو خریدنے کے بعد ابوبکر صدیق نے اللہ کے رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں تقریباً 7 غلاموں کو ابوبکر صدیق اسی طرح خرید کر اللہ کے رضا کے واسطے آزاد کر چکا، اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے ان کارناموں کو اللہ نے سراتے ہوئے سورۃ لیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور یقیناً انہی آیتوں کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ
کہ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یقیناً قرآن کریم آپ اٹھائیں، سورۃ حجرات کی طرف جائیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت مند ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ مقام والا ہوتا ہے، درجے والا ہوتا ہے، وہ بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار. اور قرآن مجید کبھی کبھار از خود اپنی تفسیر کرتا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سورۃ اللیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. لہٰذا معلوم ہوا کہ تمام صحابہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا. اور صرف یہ نہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر قول کی اس قدر تصدیق اور اس قدر تائید کی، اگر میں یوں کہوں کہ تصدیق اور تائید کرنے میں سب سے آگے تھے. اور اسی بنا پر آپ کو لقب مل گیا صدیق کا. جب معراج کا واقعہ ہوا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے متعلق بتایا، تو کفار نے استہزاء بنا لیا، مذاق بنا لیا. اور یقیناً بہت سارے ایسے لوگ جو قریب الاسلام تھے، جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ واپس پلٹ گئے. اور یقیناً اسی مذاق اور اسی معاملے کو کفار مکہ نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے. کہا جی آپ کا جو ساتھی ہے نا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. کہا جی کیا؟ کہا جی کہہ رہے راتوں رات میں بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت وغیرہ. کہا جی میرا ساتھی کہہ رہا تھا. کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں. جب میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آسمانوں سے زمین پر جبریل امین اترتا ہے، ان کے ہاں حاضری دیتا ہے، اس کے ماننے کے لیے میں تیار ہوں، میں مانتا ہوں، تو یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ رات ہی رات سیکنڈوں میں بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل کا اتنا سامور ہے. اور یقیناً اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر انت صدیق، آپ صدیق ہو. اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے امم سابقہ کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ بیل پہ سوار ہو گیا تو بیل نے باتیں شروع کر دی. جو اس پہ سوار تھا نا، اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی کہ جی ہمیں اللہ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا. اب لوگوں نے تعجب کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیل باتیں کرے، یہ کہاں کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں. حالانکہ اس محفل میں نہ ابو بکر صدیق موجود تھے نہ عمر موجود تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیا کے کلام کے متعلق کچھ باتیں کی تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ بیڑیا اور کلام یہ کیسا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. حالانکہ اس وقت بھی دونوں موجود نہیں تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، باقی اسی طرح اور بھی ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.